بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کھجوروں کی گٹھلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ منورہ کے اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ ان کی سالی بھی تھیں اور پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساربان سے کہا، رک جاؤ، اسماء کو سوار کر لیں۔ آپ نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے خاوند زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار۔ وہ مقدس اور پاک باز ہستی، طاہر مطہر معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خاوند ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی غایت درجہ کی خاوند کی فرما برداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے خادم عطا کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ اور جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ترکہ میں کیا ملا؟ وہ عورت جو کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم ترکہ میں ملے۔ اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے، اور نہ لوگوں کو قربت رسول اور حواری رسول ہونے کا واسطہ دے کر اکٹھے کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند کے پاس 1000 کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا، نہ اس کے انبار لگائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا، تو وہ اس حال میں گھبرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا، اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزار دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض تھی جو انہوں نے اپنے عظیم بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی تھی، مگر جب انہیں مخالفین نے قتل کر دیا تو اس عظیم سانحے کے باعث وہ قمیص گم ہو گئی۔ اس حادثہ کے بعد بسا اوقات حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھیں، میرے لخت جگر عبداللہ کا قتل اس قدر تکلیف کا باعث نہیں جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کے گم ہونے سے مجھے تکلیف ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد ملک شام کے ایک شخص کے متعلق پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قمیص اس شامی کے پاس ہے۔ جب قمیص کے متعلق حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے حزن و ملال کا اس شامی کو علم ہوا تو اس نے قمیص لوٹانے کے لیے شرط عائد کر دی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائے مغفرت کریں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، میں اس قمیص کو اسی صورت میں لوٹاؤں گا جبکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کریں۔
بھلا اپنے لخت جگر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کے لیے میں کیوں کر دعائے استغفار کر سکتی ہوں؟ لوگوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ جب تک آپ اس شامی کے حق میں دعائے استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ دراز نہیں کریں گی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص واپس کرنے سے انکاری ہے جس کی واپسی کی آپ خواہاں ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، شامی کو میرے پاس آنے کے لیے کہو۔ چنانچہ وہ شامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص لے کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت اس کے ہمراہ عبداللہ بن عروہ بھی موجود تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے شامی سے کہا، قمیص عبداللہ بن عروہ کے حوالے کر دو۔ شامی نے قمیص عبداللہ بن عروہ کے حوالے کر دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، عبداللہ قمیص حاصل کر لی؟ عبداللہ بن عروہ نے عرض کیا، ہاں۔ تب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، عبداللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ شامی نے سمجھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ کہہ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، حالانکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ سے عبداللہ بن عروہ مراد لیا اور کنایہ میں انہی کو دعا دے گئیں، مگر شامی نہیں سمجھ سکا۔